جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو قوم کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور متعبر لوگوں سے کہنے لگے، کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیوں غریبوں کا حق کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا، سفید رنگ والا دونوں برابر ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی نے اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کی۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنا ہے یا ہاتھ پھیرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نبینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پہ لگتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ صحت یاب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کے فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اور جب آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب یہ معجزے دیکھنے لگے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے اور آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ یہی ڈر اس وقت کے ظالموں اور عالموں کو کھا رہا تھا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں تو وہ ظالم سازش کرنے لگے کہ ہم حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑا شروع کرنے لگے تو کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان کمزور تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے اس وقت کے بادشاہ کو پیش کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آئے اور کاشمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے خالق، میری مدد فرما، مجھے ان کی شر سے بچا لے۔ بس اتنے میں ہی حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوئے۔ اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتے ہیں آج رات تجھے زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ اپنے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت مسیح جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ اللہ نے ان کی شبیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے، ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا دیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیران ہو کر یہودا کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ مسیح جیسی کوئی خوبی ان میں نہیں۔ بس وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو صحیح سلامت آسمان کی طرف بلند کر لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر ظاہر کریں گے اور دنیا کے نزدیک حق اور باطل کو واضح کریں گے۔
بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔